گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع پر آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا، اور وہ موضوع تھا فیمنزم کی تحریک۔ اس تحریک کے بارے میں کیا اندیشے ہیں، کیا امکانات ہیں؟ آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی رائے بتائی تھی۔ اس پہ ایک فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا، لیکن کچھ تنقیدی پہلو بھی سامنے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیمنزم کی تحریک جو اٹھی ہے خواتین کے ساتھ زیادتی، ظلم، جبر، استحصال کی روایات کے خاتمے پر آواز بلند کرنے سے، خواتین کو جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ڈومیسٹک وائلنس، اسی طرح آپ اداروں میں دیکھیں ان کا کام کرنے کا جو ماحول ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا۔ پارلیمانی نظام ابھی آیا ہے، کچھ عرصہ ہوا، ووٹ کا حق ملا ہے، بنیادی انسانی حقوق سے خواتین محروم تھیں۔ ان کی اس تحریک کو آپ نے موازنہ کیا فاشزم یا سوشلزم یا کمیونزم کی تحریکوں کے ساتھ۔ یہ تو خالصتاً ایک حقوق کی تحریک ہے، ان کی اس زیادتی پر جو ان سے ہوتی ہے اس پہ کم گفتگو ہوئی، اور ان کی جو ازم ہے اس کا موازنہ زیادہ کیا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی موازنہ نہیں کیا تھا۔ جس چیز کی طرف بہت ادب کے ساتھ توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ مقاصد بہت اچھے ہوتے ہیں، معاملہ بھی سنجیدہ غور و خوض کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن جس وقت ہم اس کو ازم بناتے ہیں تو اس سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی تقابل اصل میں ازم بنانے کے رویے کا تھا، خواہ وہ کسی معاشی مقصد سے بنایا جائے، خواہ وہ کسی سیاسی مقصد سے بنایا جائے، خواہ حقوق کے پہلو سے بنایا جائے۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہر شخص جو صاحب علم ہے، وہ سائنس میں کام کر رہا ہو، وہ کسی دوسرے علم میں کام کر رہا ہو، وہ دینی علوم میں، دین کے معارف میں کام کر رہا ہو، کوئی ایک رائے بن جاتی ہے اور اس رائے میں دوسروں سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ جب کچھ بڑے لوگ کسی خاص علم یا فن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو فطری طریقے پر بہت سے لوگ ان کے ساتھ اتفاق کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے مدارس سے فکر یا سکولز آف تھاٹ وجود میں آتے ہیں۔ اتنی حد تک یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایک فرقے کا نام دے دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک صحیح بات یا ایک صحیح بات کو کہنے کے لیے جو حق آپ کو حاصل ہے اس کا استعمال، وہ نتیجے کے طور پر افتراق کا باعث بن جاتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ انتہا پسندی سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اور انتہا پسندی پیدا کب ہوتی ہے؟ اسی وقت تو پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان مظلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ کے ساتھ ستم توڑا جائے گا، آپ پر ظلم کیا جائے گا، آپ کے حقوق تلف کیے جائیں گے، آپ کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا، تو آخر رد عمل اس کے نتیجے ہی میں پیدا ہوگا نا۔ یعنی انسان ظاہر ہے کہ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے، ٹھیک، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو جب خطرے لاحق ہوں گے یا ان چیزوں کو پامال کرنے کی صحیح ہوگی تو اس کے نتیجے میں غم پیدا ہوگا، غصہ آئے گا، رد عمل کی ایک نفسیات پیدا ہوگی۔ تو اس موقع کے اوپر جو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ازم بنا کے پیش کریں گے تو کچھ دیر کے بعد، اور وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ میں نمایاں ہوں گے، اور پھر وہ اس ازم کو کسی انتہا تک پہنچا دیں گے۔ اور جب چیزیں اس طرح انتہا تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بات بڑی ٹھیک لگتی ہے کہ مثلا میرے حقوق ہیں، تلف ہو گئے، کوئی زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن میں دنیا کے اندر تنہا نہیں ہوتا۔ یعنی میں ایک معاشرتی حیوان ہوں۔ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ میں کسی جنگل کے اندر رہ رہا ہوں، میرے دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو حقوق لازماً مقابلے میں کچھ دوسروں کے حقوق پیدا کرتے ہیں۔ اس کا ناگزیر نتیجہ عدل کے بعض تقاضے ہیں جو خود اس معاشرت کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خواہ خواتین ہوں، خواہ بچے ہوں، خواہ مرد ہوں، جو بھی ہوں، جس وقت آپ، جیسے کہ میں نے مزدوروں کی مثال دی تھی، اب اس میں کیا شک ہے کہ جس وقت مغرب میں اجتماعیت کی تحریکیں اٹھی ہیں یا اجتماعی فکر اٹھا ہے یا اس کے پیچھے جو تاریخی عوامل ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا ہے، تو مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ یعنی ان کے اوپر انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک، وہ قطاروں میں لگے ہوتے تھے فیکٹریوں کے باہر، کہ جس طریقے سے آپ منڈی میں بیٹھ کر روز چیزوں کی قیمتیں طے کرتے ہیں
اور اس میں کیا ہوتا ہے، رسد طلب کا توازن، سپلائی ڈیمانڈ ہے نا، وہ اگر فرض کر لیجئے کہ زیادہ ہو گئی ہے تو قیمت دو ہو جائے گی آلوؤں کی۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ان کے لیے نہ رہنے کی جگہ، نہ ان کے لیے اوقات کا تعین۔ اپنی ذات میں تو یہ ایک چیز موجود تھی، لیکن جس وقت اس کے ازالے کے لیے اذن پیدا ہوا تو اس میں بہت سے حقائق نظر انداز ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقابل فاشزم یا سوشلزم یا کمیونزم سے نہیں تھا، تقابل اذن بننے سے تھا۔ اچھا، یعنی جو چیز بھی اذن بنے گی، اسی طرح جیسے میں نے مذہبیات میں مثال دی، فرقہ بن جائے گی، تو اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے، آپ اس کے بعد ایک ایسے انتہا پسندانہ موقف کی طرف خود بڑھتے چلے جاتے ہیں جس میں دوسروں کی نفی ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے، ایک چیز کو آپ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، 10 چیزوں کی آپ نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، ورنہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ ذرا فلسفیوں کو پڑھ کے دیکھیے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ یہ سقراط و افلاطون کی تحریریں پڑھیے، آخری زمانے میں نیٹشے وغیرہ کی تحریریں پڑھیے، اور بہت سے فلسفی، اس زمانے کے فلسفی کے جب ایک طرح سے ریسنس کی تحریکیں چل رہی تھیں، ان کی بھی بعض تحریریں پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا وجود گوارا ہی نہیں۔ اور میں اگر اس کے کچھ حصے آپ کو سناؤں تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کو باور نہیں آئے گا کہ اس درجے کے لوگ عورتوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ مختلف ملکوں میں دیکھیے، آج جن ملکوں میں بہت سے حقوق خیال کیا جاتا ہے کہ مل گئے ہیں، مغربی ملک ہے، خود یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ذرا تاریخ پڑھیے یہ حقوق کیسے ملے۔ یعنی ووٹ کا حق کب ملا ہے، اپنے معاملات طے کرنے کا حق کب ملا ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں رائے دینے کا حق کب ملا ہے، اسی طرح سے اور بے شمار معاملات ہیں کہ جن میں یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادتیاں ہوئی، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہماری اپنی معاشرت میں جس طرح کے تصورات رہے ہیں، عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ، اور میں نے تو دیکھا ہے اس کو، کہ دیہاتی زندگی کے زمانے میں یعنی ایک واضح تفریق ماؤں کے رویے میں، باپ کے رویے میں، خاندان والوں کے رویے میں، بچیوں کے اور بچوں کے معاملے میں نظر آتی تھی، صاف معلوم ہوتا تھا۔ حد یہ ہے کہ کھانا دینے تک میں تفریق کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ دیکھیے کون لوگ ہیں جو یہ معاملہ کر رہے ہیں، ماں باپ کر رہے ہیں، اس تک میں مشاہدہ کیا۔ اسی طریقے سے جو انسان یعنی کھیلتے ہوئے، کوئی اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے، کسی طلب و تمنا میں جس طرح سے بعض اوقات کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس میں ایک بیٹا کہتا ہے اور ایک بیٹی کہتی ہے، تو دونوں کے رد عمل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بڑی سنگین صورت رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مذہبی تصورات، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کم و بیش اس بات پر اتفاق رہا ہے، یعنی سب سے پہلے میں نے ہی اس اتفاق کے اوپر تنقید کی اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بالکل غلط تعبیر ہے، لیکن کم و بیش اتفاق رہا ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ یعنی اس کے لیے جو تعبیریں اختیار کی گئیں، بظاہر وہ بڑی اچھی ادبی تعبیریں ہیں کہ اسے شم خانہ ہونا چاہیے، چراغ محفل نہیں بننا چاہیے، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا اصل دائرہ عمل کیا ہے، وہ گھر میں رہے۔ خود ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال ہے، ظاہر ایک بہت پڑھے لکھے ہیں، غیر معمولی شخصیت ہے، بلکہ ہمارے چند بڑے لوگوں میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جس چیز کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ وہی کچھ ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، یعنی مثال اگرچہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی کی دی ہے، لیکن شعر سے جو چیز بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا۔ اگر اپنی آغوش میں تم اعلیٰ درجے کی صالح اولاد پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں دنیا سے چھپ کر بیٹھنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس کی کچھ معنی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ صرف دائرہ عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی صلاحیت کے مطابق سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اس کو دونوں زاویوں سے دیکھیے تو کم و بیش یہی تاثر بنتا تھا کہ اس کا کام یا تو مرد کے ایک جذبے کی تسکین ہے، اور یا اس کے بعد اگر اس کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے یہ بچے ڈال دیے ہیں تو بس ان کی پرورش ہے، ان کی تعلیم ہے، یہی اس کی زندگی ہے، اور چار دیواری میں اس کو بند رہنا چاہیے۔ پچھلی صدی میں جو مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، میں خاص طور پر حوالہ نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ کتابیں جو مقبول رہی ہیں، یہ نہیں کہ کسی راہ چلتے آدمی نے لکھی ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم نے لکھی ہیں،
ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا سکھا دیا، چلیں پڑھنا کچھ سکھا دیں، قرآن پڑھ لے گی کچھ، اگر لکھنا سکھا دیا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ معاشقے کے خطوط لکھے گی. تو اس لیے یہ تو کسی حال میں بھی نہیں سکھانا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے بارے میں اس کی رضامندی، یعنی یہ چیز میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی اشارے کنایے سے یہ معلوم ہو جائے کہ بچی کوئی رجحان رکھتی ہے اپنی شادی بیاہ کے بارے میں، تو کنڈمنیشن اس درجے میں ہوتی تھی کہ اس کا اس وقت آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اچھا. یعنی پورے گھر میں، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں، پوری برادری میں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، اس کی طرف نگاہیں کس طریقے سے اٹھتی تھی، یہ سب دیکھا ہے. اچھا پھر یہ کہ جو اس کے لیے ماحول بنا دیا گیا تھا، تعلیم اس نے نہیں پانی، تربیت اس کو نہیں دینی، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اس کے احوال پر اس کی نظر نہیں. وہ گھر کی جو دنیا اس کے لیے بنائی جاتی تھی، اس کے اندر ساس کے جھگڑے اور بہو کے جھگڑے اور ان کے درمیان میں پستی ہوئی ایک شخصیت. ویسے اس میں بہت سے مردوں کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے، لیکن عورت تو ہدف بنتی ہی تھی، وہ اپنی جگہ ایک پوری دنیا تھی. اور اس دنیا کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور بعض واقعات یاد آتے ہیں تو بالکل حیرت ہو جاتی ہے. میزریبل صورتحال. یہ بات کہ ٹور سے پٹنا ہے، اس کو تو ہمارے دیہاتی معاشرے میں ایک معمول سمجھا جاتا تھا. گالیوں کا ہدف بننا ہے، پورے خاندان کے بڑوں نے، بزرگوں نے، دوسرے لوگوں نے بلانا ہے تو اسی طریقے سے بلانا ہے. یہ نہیں کہ اس میں مستثنیات نہیں تھے، یعنی ہوتے تھے، لیکن ایک عمومی رویہ کم و بیش یہی تھا. تو آپ دیکھیے نا کہ ایک انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز جو آپ سے چاہے گا وہ رائے کی آزادی ہے، فکر کی آزادی ہے، تعلیم پانے کی آزادی ہے. اپنی زندگی کا یہ بڑا فیصلہ کہ مجھے اپنا جیون ساتھی یا اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرنا ہے تو وہ کون شخص ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علم، کسی فن، کسی ہنر کا ذوق بخشا ہے تو اس کے نشو و نما کے لیے میں کیا کر سکتا یا کر سکتی ہوں. یہی چیزیں ہیں نا بڑی بڑی. ان میں سے کسی چیز کی بھی آزادی نہیں تھی. یعنی ایک ایک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صورتحال تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری بات ذرا گراں گزری ہو، اگر وہ غور کر کے دیکھیں تو مذہبی نقطہ نظر سے عورتوں کے بارے میں جتنی اس طرح کی چیزیں تھیں، ان میں اگر کسی شخص نے پچھلے 30-40 سال میں پوری وضاحت کے ساتھ مذہب کا نقطہ نظر بیان بھی کیا اور لوگوں کے تصورات کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ یہ خاکسار ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی وہ بات کہی تھی، میں نے یہ صرف بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب چیزیں درست ہیں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے. حقوق اگر تلف ہو رہے ہیں تو ضرور ملنے چاہیے، مجھے بھی اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ کو بھی، لیکن اس کو اس توازن اور اعتدال کے ساتھ سامنے آنا چاہیے جس سے رد عمل کی نفسیات پیدا نہ ہو. رد عمل کی نفسیات اس پہلو سے نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا کریں گے، چلیے ان کو آپ کاٹ ماریے، چھوڑ دیجئے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی زبان، آپ کے اپنے نعرے، آپ کی اپنی باتیں، آپ کا اپنا استدلال، اس میں توازن قائم نہیں رہتا. آپ اس کو جب ایک ازم بنانے کی صحیح کرتے ہیں تو بالکل وہی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے جو مذہبی لوگوں میں فرقہ بنانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر فرقے کو اس کی بنیاد سے دیکھیں تو مجھے بتائیں خرابی کیا ہے. یعنی بڑے لوگ پیدا ہوں گے، لوگ ان سے متاثر ہوں گے، مختلف افکار و خیالات کے ساتھ وابستگی ہوگی، افراد کے ساتھ بھی ہوگی، اس میں ایک مدرسہ فکر وجود میں آ جائے گا. یہ مدارس فکر یا یہ سکولز آف تھاٹ کیا فلسفے میں نہیں ہے، کیا سائنس میں نہیں ہے، کیا سیاسیات میں نہیں ہے، کیا دوسرے علوم میں نہیں ہے؟ سب جگہ ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ان کے ساتھ بعض انتہا پسندانہ تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو فرقہ کہتے ہیں. اور یہ فرقہ بندی جب پیدا ہوتی ہے تو وہی انسان کا حق ہے کہ وہ رائے قائم کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے. یعنی وہ سارے ہی حقوق ایک ایسی صورت میں نمودار ہوتے ہیں کہ ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اس فرقہ بندی سے قوم کو، ملک کو اور ہماری امت کو نجات ہونی چاہیے. تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اگر ہماری بہنیں اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہیں، بیٹیاں جدوجہد کرنا چاہتی ہیں یا دوسرے لوگ اس کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس کو ازم نہ بنائیں، بلکہ ان حقوق کا ادراک پیدا کریں، علمی طریقے سے کام کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جس کی طرف میں نے اپنے حوالے سے اشارہ کیا کہ آپ متعین کیجئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اصل میں
ان کے حقوق کو تلف کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اگر وہ مذہبی چیزیں ہیں تو ان پر سنجیدہ باوقار مہذب طریقے سے کام کیا جائے، ان کی حقیقت واضح کی جائے، وہ جتنے اس طرح کے تصورات، غلط تصورات قائم کر لیے گئے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور اگر ان کی غلطی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے استدلال کے ساتھ واضح کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو معاشرتی رسوم ہیں، جو عرف سوسائٹی میں قائم ہو جاتے ہیں، ان کو ہدف تنقید بنایا جائے، اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں کہاں عدم توازن اختیار کر لیا گیا ہے۔ ایسے ہی جو قوانین کہیں موجود ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، ظاہر ہے کہ قوانین میں سیاسی لحاظ سے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو متعین کیا جائے، مطالعہ کیا جائے اس کا کہ اس وقت پاکستان کی تعزیرات میں یا کسی دوسرے ملک کے قوانین کے مجموعے میں کہاں کہاں اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، کہاں مزید کسی تغیر کی ضرورت ہے، کہاں کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مختلف میدان ہوتے ہیں، یعنی علم کا میدان، معاشرت کا میدان اور سیاست کا میدان، ان کو الگ الگ متعین کر کے ان میں کام کرنا چاہیے۔ اور اس کام کے لیے جو ایک اصطلاح ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے اور جس کو عالمی سطح پر مان لیا گیا ہے، اور جس کو اب اس اصطلاحی کے طور پر تمام دساتیر کا جو مختلف کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں ان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہ ہے انسان کے بنیادی حقوق۔ تو آپ کہیے کہ عورتوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو انسان کی حیثیت سے ان کو حاصل ہیں یا حاصل ہونے چاہیے، ہم ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ہیومن رائٹس ہی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ، جس میں الگ سے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ جس وقت ازم بنائیں گے تو میں نے اس کے خطرات کی طرف توجہ دلائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم جب پچھلی 200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں کوئی چیز ازم بنی ہے اس کے یہی نتائج نکلے۔